آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اوپر مجھے ایک جو ہے سوال کسی نے پوچھا کہ وہ ویڈیو کیا تھی۔ وہ ویڈیو تھی جیسے لوگ ویسی سوچ، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ویسا ہی سوچتے ہیں، ویسا ہی بیہیو کرتے ہیں جو آپ کے قریبی لوگ جو ہیں، کم سے کم جو 5 قریبی لوگ جن کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کا رویہ بھی انہی کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوال کسی نے یہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، یعنی کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک فیملی کا حصہ ہیں جس میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ نیگیٹو ہے یا جن کا رویہ مختلف ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ رہا جائے، یعنی کہ رہنا بھی ساتھ ہے اور اس کے اندر وہ پرابلمز بھی ہیں جس کا میں نے آگے ذکر کیا کہ منفی سوچ بھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر کسی کو بدلنے کی تمنا رکھیں گے نا تو یہ بہت غلط ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ڈس ہارٹ کرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک سمپل سی مثال لے لیں کہ اگر ایک والدہ ہے جس کے 6 بچے ہیں، وہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں، ایک ہی پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے، لیکن ان سب کی سوچ مختلف ہے، ان سب کا طریقہ کار مختلف ہے، ان سب کا رویہ اور اخلاق مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم ایک خاندان میں ایک ماں کے 6 بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ان میں اتنا ڈفرنس ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ، ایک میل جو کہ شوہر اور ایک فیمیل جو کہ بیوی ہے، تو وہ ڈفرینٹ ماحول میں رہتے رہے ہیں شادی ہونے سے پہلے، ان کی ڈیفرنٹ سوچ ہے، ان کی ڈیفرنٹ نالج ہے، ان کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ بیہیویئر ہے۔ تو وہ ایک مختلف ماحول اور مختلف سوچ اور مختلف رویوں کے جو دو لوگ جب کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی گزارنا ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ تمنا رکھیں کہ ایک دوسرے کو بدل دیں گے اور ایک دوسرے میں چینجز لے کر آئیں گے اور یہی سوچتے رہیں، تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دو مختلف لوگ ہیں۔ اب اس صورت میں اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو ہماری دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم جو ہے دوسرے شخص کو جس کی سوچ تھوڑی نیگیٹو ہے یا جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیہیویئر کا مالک ہے، اس کو ہم تبدیل کریں اور اس کی کوشش کرتے رہیں، تو ہم تبدیل نہیں کر پائیں گے، ہمارے درمیان نفرت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو کسی بھی شخص کو تبدیل کرنے کی تمنا آپ کو نفرت کی طرف لے جائے گی، نفرت بڑھا دے گی اگر وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بٹھا لینا چاہیے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، وہ جیسا ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ دوسرا جو اصول ہے وہ آپ کیا اپنائیں گے؟ وہ ہے آپ کا عمل۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو، یہاں تک کہ جو تمہارا گہرا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر دوسرا شخص برا ہے تو آپ برے نہ ہوں، آپ اپنا جو اخلاق ہے، خوش اخلاقی ہے، اس پر جو ہے وہ پابند رہیں، اپنے عمل سے جو ہے اس شخص کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا اصول جو آپ نے اپنانا ہے وہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی بھی ڈیفینیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اگر برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم جب کہیں بیٹھتے ہیں تو اس کا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو خاموشی سے برداشت کریں۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ صبر سے کام لیں گے، اور جو اخلاق کی بات میں نے کی ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے، چاہے وہ برا کرے آپ نے پھر اچھا عمل کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ بار بار اچھا عمل اور آپ کا یہ خاموشی کا صبر جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس کے رویے میں جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جب ہم ایک کوشش کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ آپ نے یہ تمنا اپنے دل سے نکال دینی ہے کہ آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے جو ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے اپنے اخلاق سے، آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنی نیکی سے جو آپ اچھا کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ، وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کہ آپ نے چیز پر صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ اور پانچویں چیز کہ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اللہ پاک لے کر آئیں گے کہ اس کا دل وہ آپ کے لیے نرم کر دیں گے اور اس کو آپ کے حق میں بہتر کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کمنٹس ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو آنسر کرنے کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔